بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو سدا ہنستا مسکراتا رکھے، آمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چند چیزیں اپنے اپنے گھروں سے دور رکھو، ورنہ غربی اور مفلسی تمہارا مقدر بن جائے گی۔ آج کل ہم میں سے 95% لوگ یعنی کہ 95% لوگ اپنے گھروں اور کاروبار میں ہونے والی بے برکتی سے پریشان ہیں۔ اگر آپ اپنے ارد گرد پوچھیں گے تو ہر انسان کی زندگی میں یہی ایک کہانی ہوگی کہ ہم لوگ محنت تو بہت کر رہے ہیں، رات دن کام کرتے ہیں اور پوری ایمانداری سے کام کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے گھروں اور کاروبار میں برکت نہیں ہے۔ ہم لوگ بے برکتی، گھریلو پریشانیوں، لڑائی جھگڑوں اور خاندانی لاچاکیوں کی وجہ سے پریشان تو رہتے ہیں، لیکن خود اپنے گریبانوں میں جھانک کر نہیں دیکھتے کہ ہم لوگ اپنے گھروں میں خود کیا کرتے ہیں۔ ان میں سے کہیں نہ کہیں ہماری ہی کچھ ایسی غلطیاں اور کوتاہیاں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے آج ہمارے گھروں سے برکتیں ختم ہو رہی ہیں اور ہمیں پریشانیوں اور دکھوں نے گھیر لیا ہے۔ ہم لوگ دھیرے دھیرے غریبی کی دلدل کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں۔ گھروں میں بہت زیادہ ہی لڑائیاں ہیں، ہر روز کسی نہ کسی بات پر جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ان تمام چیزوں کے پیچھے خود ہمارا ہی ہاتھ ہوتا ہے۔ آج ہم آپ کو چند ایسی چیزیں بتانے والے ہیں کہ جن کو اگر آپ بھی اپنے گھروں میں کرنا بند کر دیں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی ایک ہفتے کے اندر ہی اندر آپ کو اس کے فائدے نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ لیکن پہلے چند ایسے مکروہ کاموں یا عادتوں کا تذکرہ کریں گے کہ جن کی وجہ سے گھروں میں بے برکتی، پریشانیاں اور دکھ تکالیف آتے ہیں۔ پھر اس کے بعد چند ایسے کاموں کا تذکرہ کریں گے کہ جن کے کرنے کی وجہ سے ہمارے گھروں کے اندر خوشحالی، برکت اور امیری آتی ہے۔ بے برکتی اور بدحالی کی چند وجوہات۔ کھڑے ہو کر پانی پینا۔ دوستوں، کھڑے ہو کر پانی پینا شریعت کے خلاف ہے، اس لیے کسی جگہ پر بیٹھ کر اور سنت کے مطابق ہی پانی پینا چاہیے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ شہروں میں اکثر کسی شادی بیاہ یا دیگر تقریب میں سب لوگ کھڑے ہو کر کھانا کھاتے اور پانی بھی پیتے ہیں۔ جو شخص بھی کھڑے ہو کر پانی پیتا ہے یا کھانا کھاتا ہے وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سراسر خلاف ورزی کرتا ہے، اور ہمارے ایسا کرنے سے گھر میں کبھی بھی برکت نہیں ہوتی۔ جلدی جلدی نماز پڑھنا۔ پیارے دوستوں، آپ میں سے اکثر افراد نے یہ لازمی دیکھا ہوگا کہ جب بھی ہم لوگ کسی بھی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ہمارے قریب ہی ایک دوسرا شخص بھی کھڑا ہوتا ہے جو نماز پڑھ رہا ہے۔ ابھی ہم لوگ ظہر کی نماز کی 4 سنتیں بھی نہیں پڑھ پاتے کہ وہ شخص ظہر کی نماز کی مکمل رکعتیں ادا کر کے اور دعا مانگ کے مسجد سے جا بھی چکا ہوتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز بالکل ناپسند ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نماز میں سکون رکھا ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جبکہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک کو بھی کسی سزا کی طرح ادا کرتے ہیں۔ جب بھی ہم لوگ مسجدوں میں نماز ادا کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں جا کر سوچتے ہیں کہ جلد سے جلد نماز ختم ہو اور ہم لوگ اپنے گھروں کو چلے جائیں، لیکن اس کے برعکس اگر ہم کسی سینما گھر یا تھیٹر چلے جائیں تو وہاں 3 گھنٹے کی مکمل فلم دیکھ لیتے ہیں اور اس میں کبھی جلدی نہیں کرتے۔ لیکن اگر کبھی نماز پڑھنے میں 5 منٹ بھی زیادہ ہو گئے تو ہم لوگ سوچتے ہیں کہ آج تو بہت زیادہ دیر ہو گئی۔ ایسا کرنے سے آپ کے گھر اور کاروبار میں کبھی برکت نہیں رہتی اور مختلف طرح کے دکھ اور تکالیف گھیر لیتے ہیں۔ اس لیے نماز ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے پڑھیں۔ نماز ہمیشہ مکمل سکون اور اطمینان کے ساتھ ادا کریں۔ وضو کی جگہ پر پیشاب کرنا۔ ہر گھر میں باتھ روم اور ٹوائلٹ بنے ہوتے ہیں، لیکن اکثر جگہوں پر یہ اکٹھے ہی ہوتے ہیں اور ایک ہی جگہ ٹوائلٹ اور اس کے قریب ہی غسل کرنے کی جگہ بھی بنی ہوتی ہے جس کو ہم غسل خانہ کہتے ہیں۔ وہاں پر ہم لوگ غسل تو کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے گھر کے کچھ ایسے افراد بھی ہوتے ہیں جو بجائے ٹوائلٹ میں جانے کے غسل کرنے کی جگہ پر ہی پیشاب وغیرہ کر دیتے ہیں، یا پھر جہاں ہم لوگ وضو کرتے ہیں وہاں پر پیشاب کر دیتے ہیں۔ یہ سب ہم غلطی سے یا جانے انجانے میں کرتے ہیں۔ آپ خود سوچیں کہ جہاں پر ہم غسل کریں گے یا پھر وضو کریں گے تو وہ جگہ پاک صاف ہونی چاہیے، کیونکہ پانی کے چھینٹے بھی ہمارے پر لازمی گرتے ہیں۔ اب وہیں پر ہم پیشاب کرنا شروع کر دیں تو کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آپ کے گھر
اور کاروبار میں برکت ہوگی؟ جہاں تک میرا دل مانتا ہے تو ایسا کرنے سے کبھی بھی گھر اور کاروبار میں برکت نہیں ہوگی، بلکہ وہ پریشانیاں اور دکھ تکلیف ہی آئیں گی۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا۔ پیارے دوستوں، جب بھی ہم لوگ کہیں باہر گھومنے کے لیے جاتے ہیں تو جانے انجانے میں ہم لوگ کھڑے ہو کر پیشاب کر دیتے ہیں۔ کبھی کبھی ہم جلدی میں یا پھر جانے انجانے میں ہی کسی درخت کے نیچے پیشاب کر دیتے ہیں، یا کہیں سفر میں ہوں اور دھوپ سے بچنے کے لیے بھی کسی سایہ دار درخت کے نیچے پیشاب کر دیتے ہیں۔ اور یہ بات ہمیں بخوبی علم ہے کہ اکثر درختوں، سایہ دار ٹھنڈی یا سرسبز و شاداب جگہوں پر جنات یا آسیاب کا سایہ ہوتا ہے۔ اگر ہم اسی درخت کے نیچے پیشاب کرتے ہیں جس کے اوپر جنات یا آسیاب کا بسیرا ہو تو پھر ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ اس چیز کو بھی آپ لوگ دھیان میں رکھیں۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے پیشاب کے چھینٹے شلوار اور جوتے پر لازمی گرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو پیشاب بھی جسم سے خارج ہوتا ہے مثانے کے اندر باقی رہ ہی جاتا ہے، اس لیے کھڑے ہو کر کبھی بھی پیشاب نہ کریں۔ پھونک سے چراغ بجھانا۔ پیارے دوستوں، ایسا کرنے سے بھی آپ کے گھر میں نحوست آتی ہے، یعنی کہ بے برکتی آتی ہے۔ چراغ کو ہمیشہ ہاتھ سے بجھائیں یا پھر کسی کتے کی ہوا سے بجھا دیں۔ شہروں میں تو بجلی ہوتی ہے، لیکن گاؤں دیہاتوں میں چند جگہوں پر آج بھی چراغ یا موم بتی ہی جلائی جاتی ہے۔ دانتوں سے ناخن کاٹنا۔ دوستوں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے گھروں کے اندر جو بھی چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ اپنے ناخنوں کو اپنے ہی دانتوں سے کاٹ لیتے ہیں، پھر ان کے بچپن کی یہی عادت بڑے ہو کر بھی برقرار رہتی ہے۔ لیکن کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ دانتوں سے ناخن کاٹنے سے مختلف اقسام کی بیماریاں تو ہمارے جسم کے اندر آتی ہی ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ گھر میں نحوست بھی آتی ہے اور گھر سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اپنے ناخنوں کو ہمیشہ ہر جمعے والے دن کسی صاف ستھری جگہ پر بیٹھ کر مکمل احتیاط سے کاٹیں۔ اپنے ناخنوں کو کسی بلیڈ، کینچی، ناخن تراش یا پھر کسی تیز دھار والے اوزار سے اچھی طرح کاٹیں اور پھر کٹے ہوئے ناخنوں کو احتیاط سے اٹھا کر کسی گندی جگہ پر ڈال دیں۔ دامن یا آستین سے منہ صاف کرنا۔ دوستوں، ہم لوگ باہر کہیں گھومنے پھرنے کے لیے جاتے ہیں تو کہیں گرمی کی وجہ سے یا کسی دوسری وجہ سے منہ دھونے پڑتے ہیں، اور پھر جلدی میں ہم آستین سے یا پھر قمیص کے دامن سے ہی اپنا منہ اور ہاتھ کو پونچھ لیتے ہیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑی نحوست ہے۔ ایسا کرنے سے بھی آپ کے گھر میں بے برکتی آتی ہے۔ تو آپ لوگ اس چیز سے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی یہ باتیں بتائیں۔ جی پیارے دوستوں، یہ تو چند ایسے کام ہیں جو کہ ہم روزمرہ کاموں میں اکثر کرتے ہی رہتے ہیں، اور انہیں کرنے سے گھر میں غربت اور نحوست آتی ہے۔ اب آپ کو وہ چند کام بھی بتاتے ہیں کہ جن کے کرنے سے ہر روز گھر میں برکت ہوتی ہے، لیکن ہم ان اچھے کاموں کو نہیں کرتے۔ نمبر 1، قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ اب اپنے گھروں میں خود جھانک کر دیکھیں اور پھر کچھ ایسے گھروں کو بھی دیکھیں جہاں دولت اور برکت ہوگی۔ وہ لوگ آپ سے خوشحال بھی ہوں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ خوشحال گھرانے ایسے ہوں گے جہاں پر رہنے والے لوگ روزانہ صبح کو قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں۔ پھر آپ ان گھروں کے ماحول کو بھی دیکھیے، ان کے گھروں کے ماحول بھی بہت اچھے ہوں گے۔ ان کی امیری اور خوشحالی کی وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ وہ اپنے گھروں اور کاروبار کی جگہوں پر روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو آپ بھی آج ہی سے گھر اور دکانوں میں قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دیجیے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کے گھروں میں بھی بہت زیادہ برکت ہوگی۔ 5 وقت کی نماز ادا کرنا۔ جو شخص بھی 5 وقت کی نماز ادا کرے گا اس کے گھر میں انشاءاللہ تعالی برکت اور خوشحالی آئے گی۔ تو آپ بھی آج ہی سے 5 وقت کی نماز کی پابندی شروع کر دیں اور برکت کی فکر اپنے دل و دماغ سے نکال دیں۔ اللہ آپ کے گھر میں ویسے ہی بہت زیادہ برکت دے دے گا، کیونکہ رزق دینے والی ذات تو صرف اور صرف وہی ہے۔ اللہ پاک کا شکر ادا کرنا۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے جس کا مفہوم ہے کہ تم میری شکر گزاری کرو گے تو میں تمہیں اس سے زیادہ دوں گا۔ اس لیے کثرت سے اللہ پاک کا شکر ادا کرتے رہیں۔ اللہ پاک آپ کو دگنا اجر دے گا اور آپ کے گھروں میں بہت زیادہ برکت بھی ہوگی۔ دوستوں، کثرت سے مراد ہر روز 300 مرتبہ سچے دل سے اور زبان سے الحمدللہ کریں۔ غریب اور مجبور لوگوں کی مدد کرنا۔ جو بھی امیر لوگ اپنی زکوٰۃ نکالتے ہیں اس زکوٰۃ پر غریب اور مستحق لوگوں کا حق ہوتا ہے۔ زکوٰۃ نکالنے سے مال پاک کو صاف ہو جاتا ہے، اس لیے زکوٰۃ کو آپ جتنا نکالیں گے اتنا ہی آپ کے پیسے پاک ہوں گے۔
اور ان میں برکت ہوگی، بلکہ آپ اس چیز کو آزما کر دیکھ لیں۔ گناہوں سے معافی مانگنا۔ دوستوں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کوئی بھی کام کر رہے ہیں تو آپ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کا ورد کرتے رہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ جتنا اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا ہی زیادہ اجر دے گا، اور اس کے لیے آپ استغفار کی کثرت کریں۔ اکثر علماء کرام کے نزدیک استغفار کی کثرت سے مراد ہر روز کم از کم 300 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھیں، اور استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ماں باپ اور رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ۔ جتنا آپ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں گے، اللہ پاک آپ سے اتنا ہی زیادہ خوش ہوگا۔ اور یہ تو ہم سب مسلمانوں کا عقیدہ بھی ہے کہ جب اللہ پاک کسی انسان سے خوش ہوتے ہیں تو اس کی ہر دلی مراد خود بخود پوری ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے، جس کا مفہوم ہے کہ جس نے اپنے ماں باپ کو راضی کر لیا گویا اس نے مجھے راضی کر لیا۔ اور پھر ایسی خوش نصیب اولادوں کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ دیتا ہے۔ تو آپ لوگ بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، ماں باپ کے ساتھ ہمسائیوں اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کریں۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کے گھروں میں کیسے برکت اور رحمت اور خوشحالی آتی ہے۔ صبح سورہ یاسین اور شام کو سورہ واقعہ۔ دوستو، صبح کے وقت گھروں میں اور کاروبار کی جگہ پر سورہ یاسین کی تلاوت کرنے سے گھر اور کاروبار میں برکت ہوتی ہے۔ صبح اٹھیں تو سورہ یاسین کی تلاوت کر لیا کریں، اور شام کو مغرب کے بعد اور سونے سے پہلے سورہ واقعہ کی تلاوت کر لیا کریں۔ پانچوں نمازوں کی پابندی کرتے رہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے گھروں میں بہت زیادہ برکت ہوگی۔ اس کے علاوہ کسی بھی دوسرے عمل یا وظیفے کی آپ کو ضرورت نہیں ہوگی۔ جی دوستوں، یہ چند ایسے کام ہیں جو کہ ہر مسلمان کو صحیح طریقے سے کرنا چاہیے، اور دنیا میں تقریباً تمام ممالک کے ہر مسلمان کو ان کاموں کے بارے میں بخوبی علم ہے، لیکن پھر بھی ہم ان کاموں کو نہیں کرتے، بلکہ وہ کام کرتے ہیں کہ جو کہ اسلام میں منع ہے، اور انہی کی وجہ سے ہمارے گھر سے برکتیں ختم ہو رہی ہیں۔ تو آج اور ابھی آپ لوگ یہ چند کام خود بھی کریں اور دوسروں کو بھی بتائیں، تاکہ آپ کو بھی ثواب ملتا رہے۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے مجھے اور آپ سب بہن بھائیوں کو عذاب قبر اور عذاب محشر کی سختیوں سے محفوظ فرمائے۔ دوستوں، ایک مرتبہ ہمارے ساتھ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ جی پیارے دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ لازمی شیئر کریں، تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور آپ کو بھی صدقے کا ثواب مل جائے۔ ویڈیو کے بارے میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ اور دوستوں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ اللہ پاک آپ کی تمام نیک حاجات قبول فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔